السلام علیکم، حکیم نوید احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو کا موضوع تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ خشک سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر اس کی ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہ آئے، مگر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس پر ہمیشہ ہم نے لوگوں کو نہیں بات کرتے سنا، بہت ہی کم کسی نے بات کی ہوگی، ورنہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ 3 سال کا بچہ، 2.5-3 سال کا جب آپ کا بچہ ہوا ہے، اس کو آپ علیحدہ کمرے میں سلائیں، یہ میری ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس کو 3-4 منٹ کی ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی اولین بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق بھی بچے کو علیحدہ سونا چاہیے، بلکہ جب بچے 6-7 سال کے ہو گئے ہیں ان کو علیحدہ سونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی منجے پہ 3 بچے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بیڈ کے اوپر 2-3 بچے ہیں، ایسے نہ ہو، بچے علیحدہ ہوں۔ چاہے اگر آپ کے پاس رہائش کھلی نہیں تو کمرے کے ایک طرف ایک بچہ ہو جائے، دوسری طرف اس کا بستر دوسری طرف لگ جائے، بہرحال بچوں کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ بچے ماں باپ کے ساتھ جب اس کمرے میں سوتے ہیں، اسی کمرے میں اگر ماں باپ رات کو ملتے ہیں، بچہ سوتے ہوئے بھی اس کا ذہن کسی حد تک ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہمارا ہر عمل، کسی بھی طرح کا اگر عمل ہے، اس کی ویوز ہوا میں موجود ہوتی ہیں، ان کا اثر اس بچے کے ذہن پر ایک شبیہ بناتا ہے جو اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کی اس معصومیت کو مزید کنفیوز کر دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کی موجودگی میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے سوئے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ہرگز نہ ملیں۔ یہ میں نے ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں اپنے مریضوں میں، اس لیے میرا خیال آیا کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ میں نے دیکھا، گوجرانوالہ میں کہیں جاتے ہوئے رستے میں کسی سڑک تو نہیں تھی، گلی تھی، ایک رکشہ، ایسی چیزیں آپ لوگوں کے بھی کبھی نہ کبھی مشاہدے میں آئی ہوں گی، یہ کوئی انہونی نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر 4 سال تھی، ایک بچہ جس کی عمر شاید 6 سال تھی، یہ دونوں بچے 6 سال 4 سال تو کوئی عمر نہیں ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹی معصوم عمر ہے۔ بچوں کو پیشاب پخانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا صحیح طرح۔ تو ایک کھڑا رکشہ تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، اس میں نے دیکھا پاس سے گزرتے ہوئے کہ اس بچے کو ایک دوسرے 6 سالہ بچے نے نیچے لٹایا ہوا ہے اور خود اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں ایک اسی چیز کا یہ آیا کہ اس بچے کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اس نے تو موبائل میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کچھ۔ یقیناً کسی نہ کسی وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوگا اس حال میں، کہیں نہ کہیں انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ معصوم بچے جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اس آپ کی غلطی کا ان بچوں کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ جہاں آپ سوتے ہیں بچوں کو نہ سنائیں، بچوں کو سلائیں، بچوں کو علیحدہ سنائیں۔ بچے بکریاں بھی پیدا کرتی ہیں، بھینسیں بھی پیدا کرتی ہیں، بلیوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کو روٹی کھلانا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ہمارے اور ان جانوروں میں فرق ہے تربیت کا۔ ہمارے پہننے سے، ہمارے کھانے سے ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خاص فوکس کریں۔ ان کی اصلاح ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس رہائش ایک کمرے کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہائش کا بہتر اسباب پیدا کرے، پھر تو کوئی رستہ ہی نہیں رہتا۔ مگر اگر کہ آپ کے پاس گنجائش ہے، آج کے بعد اس چیز پر ضرور عمل کریں، اس کو اپنی ترجیح میں رکھیں اور اس اہم ویڈیو کو اپنے پاس نہ ٹھہرنے دیں۔ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، ہر جگہ اس کو شیئر کریں، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ ہر مومن خیر کی راہ بناتا ہے۔ حکیم نوید کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو نئے ساتھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔